السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند اہم حدیث لے کر حاضر ہوں۔ یہ حدیث کھانے کے آداب سے متعلق ہے کہ ہم مسلمانوں کو کھانے کے معاملے میں کیا آداب اختیار کرنے چاہیے۔ یہ بڑی اچھی ہدایتیں ہیں جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں۔ اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو نہ صرف یہ کہ ہم کو طبی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، بلکہ برکت بھی ہوگی کھانے میں، اور اس کے علاوہ پھر ثواب بھی ملے گا، کیونکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چل رہے ہوں گے۔ تو سماعت فرمائیے۔ پہلی حدیث میرے سامنے اس وقت ہے کہ کھانے کو برا نہ کہنا۔ یہ حدیث نمبر ہے 3991/14۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو برا نہ کہا اور نہ برا سمجھا۔ اگر خواہش ہوتی تو کھا لیتے، اور خواہش اور رغبت نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بڑی اچھی روایت ہے، اور اسلام نے بڑی اچھی ہدایت کی ہے کہ ہم کسی کھانے کو برا نہ کہیں، کیونکہ دیکھیں نا، کھانا یا غذا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کی دین ہے۔ کوئی غذا کسی کو پسند آتی ہے، کوئی غذا کسی کو پسند آتی ہے، تو کسی بھی کھانے کو، غذا کو برا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک دین ہے، نعمت ہے۔ تو اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ طریقہ تھا کہ کبھی آپ نے کسی کھانے کو برا نہیں کہا کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ خراب ہے، بیکار ہے۔ سب جب دل چاہتا تھا وہ ضرور کھاتے تھے آپ، اور اگر دل نہیں چاہتا کسی غذا کو کھانے کے لیے تو آپ پھر اس کو نہ کھاتے، لیکن اس کو برا نہیں کہتے تھے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ غذا کو اگر ہم کھانے کو ہم برا کہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ غذا جس نے فراہم کی ہے، اوپر والے نے، تو وہ برا مانے گا، اس کو برے لگے گی بات، یہ غذا میں نے دی ہے بندے کھانے کے لیے، اور یہ نخرے اس کے ہیں کہ اس کھانے کو برا کہہ رہا ہے۔ تو اس بات سے بچنا چاہیے۔ جو غذا، جو کھانا اچھا لگے، دل چاہے وہ کھا لیں، جو دل نہ چاہے وہ چھوڑ دیں، اور دوسروں کو کہیں کہ بھائی آپ کھا لیں، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ یہ الگ بات ہے، لیکن اس میں خرابیاں نکالنا، برائیاں کرنا اس کی مناسب نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے 3993/16۔ حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کے لیے کافی ہے، اور 3 آدمیوں کا کھانا 4 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ یعنی ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانے اگر اللہ کا نام لیا جائے اور اس کے نام سے کھانے کی ابتدا کی جائے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے، تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ یعنی کم سے کم اتنی برکت ضرور ہوتی ہے کہ 2 آدمی کا کھانا اگر ہو تو 3 آدمی کھا سکیں، 3 آدمی کا کھانا ہو تو 4 آدمی کھا سکیں۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ایسے واقعات ملتے ہیں کہ یعنی 10 آدمی کا کھانا 100 آدمی کھا سکے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ تو ہم بھی اگر اس پر اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کا نام لے کر کھائیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے میں برکت دے گا، اور مقدار کم بھی ہوگی تو زیادہ لوگ اسے کھا سکیں گے اور سیر ہو جائیں گے۔ حضور کی پسند۔ یہ حدیث نمبر ہے 3998/21۔ حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور کو میٹھی چیز بہت پسند تھی، اور شہد بھی۔ بخاری کی روایت ہے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہے حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا بہت پسند تھا، اس لیے ہر کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ میٹھا آپ ضرور تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر ہمیں ڈاکٹر نے منع نہیں کیا ہے میٹھا کھانے سے، تو ہمیں اگر یہ ہمیں سنت پوری کریں تو بڑی اچھی بات ہے۔ اگر یعنی میٹھا اویلیبل ہے تو تھوڑا بہت میٹھا کھانے کے بعد کھا لیں، تو اس طرح سنت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ نہیں یہ میٹھا آپ کے لیے نقصان دہ ہے،
تو پھر اس کو اوائڈ ہی کریں تو بہتر ہے. پھر حدیث ہے کھجور کی اہمیت. حدیث نمبر ہے 47/30. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالیہ کسی مقام کا نام ہے یہ، کہ کھجوروں میں شفا ہے اور اس کا نہار منہ کھانا زہر کا تریاق ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے. تو یہ حدیث حضرت عائشہ سے ہمیں سننے کو ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی خاص مقام کی ہے جس کا نام یہاں عالیہ لیا گیا ہے، وہاں کی کھجوروں میں شفا ہے، اور اس کا یعنی نہار منہ یعنی بغیر ناشتہ کیے کھانا، ناشتے سے پہلے، یہ کسی بھی زہر کا تریاق ہے. یعنی کوئی زہر جسم میں داخل ہو چکا ہو تو اس کا یہ علاج ثابت ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے کچھ اور حدیثوں میں آیا ہے کہ عجوا کی جو کھجوریں ہیں جو مدینے میں پائے جاتے ہیں، وہ اگر کھائی جائیں تو وہ بھی کافی امراض کی شفا کا باعث بنتا ہے. تو ان چیزوں سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر اویلیبل ہوں تو. وہاں اجوا تو بہت عام ہے، آپ سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں مل جاتی ہیں آج بھی کھجوریں اجوا کی. اگلی حدیث ہے کھانے پر شکر کرنا. 4016/39. حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتا ہے کہ بندہ ایک لقمہ کھائے اور خدا کی تعریف کرے، یا ایک گھونٹ پانی پیے اور خدا کی حمد کرے. مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بڑی اہم حدیث ہے. ہم لوگ عام طور سے اس کا خیال نہیں کرتے. اس میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کھانے کے بعد یا پینے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور یہ اسی صورت میں ہم کر سکتے ہیں جب ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ یہ کھانا یہ پینا اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کی نعمت ہے. تو جس نے ہمیں کوئی نعمت عطا کی ہے ہم اس کا شکر ادا نہ کریں تو کتنی ناشکری ہوگی. یعنی کوئی لمبی چوڑی شکرانہ نہیں ادا کرنا ہے، صرف کھانے کے بعد یا پینے کے بعد الحمدللہ کہہ لیں، بس بہت کافی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے. تو یہ عادت ڈالنی چاہیے، خود بھی اس کو اپنانا چاہیے اور بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینی چاہیے. اس سے کیا ہے کہ برکت بھی ہوتی ہے، کھانا ہضم بھی ہو جاتا ہے، کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا اس کھانے سے، کیونکہ شروع میں ہم نے بسم اللہ کہیں اور آخر میں ہم الحمدللہ کہیں، تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور کسی قسم کی بیماری کا امکان بھی کم سے کم ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اہم ہدایت ہے، اس پہ ہمیں پابندی سے عمل کرنا چاہیے. پھر اگلی حدیث ہے 4018/41. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس طرح کہے کہ بسم اللہ اول و آخر. یہ ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے. یعنی حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں سنایا کہ جو شخص کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے، یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جلدی میں کھانا شروع کر دیا، بسم اللہ کہنا بھول گئے، تو کھانے کے بعد کہہ لیں یاد سے، اور اس کے لیے جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ بسم اللہ اول و آخر. یعنی شروع میں بھی ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اور آخر میں ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. اللہ کا نام شروع میں بھی لیتے ہیں اور آخر میں بھی لیتے ہیں. تو اگر بھول چوک ہو جائے تو آخر میں کھانے کے بعد جب یاد آ جائے تو یہ جملہ کہہ دیا جائے تو یقیناً پھر اس کی برکات ہمیں حاصل ہو جائیں گی. پھر اگلی حدیث ہے 4021/44. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھا کر شکر کرنے والا صابر روزے دار کی مانند ہے. ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی ان کی حدیث ہے یہ. تو اس میں وہی بات کہی گئی ہے کہ کھانے کے بعد شکر اللہ کا ادا کرنا بڑا ضروری ہے. الحمدللہ کہیں، اردو میں ہم کہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ. تو یہ چیز بڑی برکت کا باعث ہے، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ یہ کہنے والا اس کا یہ کھانا ایک روزے دار کے مانند ہو جاتا ہے. جیسے روزے دار افطار کر رہا ہے اور وہ کرتے وقت لازمی چیزیں پڑھتا ہے،
عام کھانے میں بھی آپ جب کھائیں اس کے بعد اگر ہم یہ پڑھ لیں کہہ لیں تو ہمارا درجہ ایک روزے دار کے برابر ہو جاتا ہے. اندازہ یہ اس کا ثواب ہمیں روزے دار کے برابر مل جاتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. تو چھوٹی سے عمل سے ہم بہت بڑا فائدہ بہت بڑا ثواب اٹھا سکتے ہیں جو کہ اٹھانا چاہیے ہمیں. اگلی حدیث ہے پھر کہ اس کا عنوان ہے بھوک اور جھوٹ. یہ حدیث نمبر ہے 4070/15. حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا لایا گیا، پھر ہمیں کھانا پیش کیا گیا. ہم نے عرض کیا کہ ہمیں بھوک نہیں ہے، اگرچہ ہم بھوکے تھے. آپ نے یہ دیکھ کر فرمایا بھوک اور جھوٹ کو ایک جگہ جمع مت کرو. ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ تکلف میں جب آدمی جو ہے نا جھوٹ بولتا ہے تو یہ نہ کیا جائے. کہا گیا آپ کا جملہ یہ ہے کہ بھوک اور جھوٹ کو ایک جمع نہ کرو، یعنی آپ بھوکے بھی ہیں اور جھوٹ بھی بول رہے ہیں. ایک تو جھوٹ ویسے بھی غلط بات ہے، آدمی سچ سچ بات کہے ہمیشہ، چاہے فائدہ ہو چاہے نقصان ہو. لیکن یہاں پر بھی منع کیا گیا ہے کہ اتنا چھوٹا سا جھوٹ ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے. یعنی آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ کھائیں، بلا تکلف کھائیں اور کہیں کہ ہاں بھوک لگ رہی ہے اور کھائیں آپ. لیکن یہ کہنا تکلفاً کہ نہیں وہ بھوک نہیں ہے کوئی بات نہیں، اس طرح ٹال جانا یہ اس بات کے خلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو ایک جگہ جمع مت کرو. یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یعنی تکلف میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے کہ جھوٹ بولنا پڑے. پھر اگلی حدیث ہے 4071/15. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیحدہ کھانا نہ کھاؤ، مل کر کھاؤ، جماعت میں برکت ہوتی ہے. ابن ماجہ کی روایت ہے. وہ حضرت عمر نے بڑی اچھی روایت بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے کہ آپ نے فرمایا کہ مل کر کھانا کھاؤ. یعنی اگر دو یا زیادہ آدمی ہوں تو مل کر بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا کھائیں، اس سے برکت ہوتی ہے. ارشاد فرما رہے ہیں آپ. تو اس برکت سے ہم کیوں نہ فائدہ اٹھائیں. ایک دوسرے کا خیال بھی ہوتا ہے کہ بھئی کون ٹھیک کھا رہا ہے کون نہیں کھا رہا ہے، کس نے پیٹ بھر کے کھایا ہے کس نے کھایا ہے، کس کو کوئی چیز محروم تو نہیں رہ گیا. ایک دوسرے کا خیال کرنے کا موقع ملتا ہے. کوئی بھی کسی کوئی بیماری ہو تو اس وقت بولتا ہے آدمی نہیں یار مجھے یہ چیز نقصان کرتی ہے یا میں نہیں کھا سکتا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہم کو اس کو رائے مشورہ دے سکتے ہیں. مطلب غرض کے کئی فائدے حاصل ہو سکتے ہیں، کئی طرح کی برکتیں حاصل ہو سکتی ہیں. یہ یعنی دنیاوی معاملات میں بھی، طبی معاملات میں بھی، اور پھر ثواب کے لحاظ سے بھی یہ بڑا اہم ہے کہ اکٹھے کھانے میں ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے. تو یہ وہ ہدایتیں ہیں جن پر اگر خیال رکھیں ہم اور جن پر عمل کر لیں تو ہمیں بے شمار طبی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں اور ہمیں ثواب بھی ان کا مل سکتا ہے. یعنی کھانا کھانا تو ایک ضرورت کا کام ہے لیکن ہم اس میں بھی ثواب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین.